کہ جو کرائسس اس وقت پیدا ہوا ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کی حکومت نے خود پاکستان کے عوام پر ایک وار کر دیا اور 55 روپے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافہ کر دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ ہم ہر ہفتے اس کو ریوائز کریں گے، یعنی مزید اضافہ کریں گے۔ ہم یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں تو اس وقت پیٹرول کی جو درآمد ہے اس میں کوئی کمی ہوئی نہیں ہے، 28 دن کا تو اسٹاک خود حکومت نے بتایا کہ باقی ہے۔ جب اسٹاک موجود ہے تو آپ نے پیسے کیسے بڑھا دیے، اور وہ بھی 55 روپے؟ پھر اس میں تماشا یہ ہے کہ آلریڈی آپ 80 روپے کی لیوی وصول کر رہے تھے، اس لیوی کا پیٹرولیم مصنوعات سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن 20 روپے لیوی میں بھی اضافہ کر دیا۔ گویا اس موقع سے بھی فائدہ اٹھا کر ایف بی آر کی نااہلی کو ختم کرنے کے لیے عوام سے براہ راست ٹیکس وصول کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ان حالات میں جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے ان کو شرم آنی چاہیے۔ صورتحال اس وقت یہ کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا اثر کس پہ پڑے گا۔ ایک موٹر سائیکل والا جب اپنی موٹر سائیکل چلاتا ہے اور دن میں اگر وہ 1 لیٹر پیٹرول خرچ کرتا ہے، یہ موٹر سائیکل چلانے والے کون لوگ ہیں؟ کراچی میں 50 لاکھ سے زائد موٹر سائیکلیں ہیں، پورے ملک میں 2.5 کروڑ موٹر سائیکلیں ہیں، بائکس ہیں، ان میں طلبہ ہوتے ہیں، مزدور ہوتے ہیں، مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں، اپنی پوری فیملی کو ایک موٹر سائیکل پہ بٹھا کر سفر کر رہے ہوتے ہیں بیچارے، اس لیے کہ کوئی بلک ٹرانسپورٹ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہوتی پراپر طریقے سے۔ اس میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ بائکیاں چلانے والے ہوتے ہیں جو پورے مہینے میں سب ملا کے 40-50 ہزار روپے کماتے ہیں، اور ایک بائکیا والا اگر روزانہ 3-4 لیٹر پیٹرول وہ استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر وہ 360 روپے گورنمنٹ کو ٹیکس قیمت میں دے رہا ہوتا ہے۔ پیٹرول کی قیمت الگ ہے، 120 روپے بنتی ہے، 105 اور جمع ادر ٹیکسز 120 روپے فی لیٹر گورنمنٹ وصول کر رہی ہے ٹیکسوں کی صورت میں پیٹرول پہ۔ تو ایک بائکیا چلانے والا، ایک انڈرائیو چلانے والا، ایک جو ہے وہ فرد کہ جو اپنے یونیورسٹی اور کالج میں جا رہا ہے، تو وہ لوگ روزانہ کی بنیاد پر گورنمنٹ کو اتنے پیسے دے رہے ہیں۔ 2.5 کروڑ بائکس اگر پاکستان میں موجود ہیں اور ایوریج ہم لگائیں کہ ایک بائک پر 1 لیٹر روزانہ خرچ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ 120 روپے فی لیٹر کے حساب سے روزانہ کتنے پیسے جمع کر رہی ہے؟ 2.5 ارب روپے یا 3 ارب روپے روزانہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس سے جمع کر رہی ہے۔ ہم اور کم کر دیں کہ چلیں کچھ بائکیں نہیں چلتی تو بھی آپ لگائیں تو منیمم 50 ارب روپے ماہانہ مڈل کلاس لوگوں سے لیوی اور پیٹرول کے ٹیکس کی صورت میں گورنمنٹ جمع کر رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ 50 ارب روپے کو اگر 12 سے ضرب دیں تو سال میں کتنے ہو گئے؟ یہ 600 ارب روپے ہو گئے۔ 600 ارب روپے یہ ہو گئے صرف بائک والے۔ 40 لاکھ گاڑیاں ہیں جو چھوٹی گاڑیاں ہیں 1300 سی سی تک، جنہیں ہم چھوٹی کہتے ہیں، 40-45 لاکھ ہیں۔ یہ ایوریج 3 لیٹر بھی اگر استعمال کریں تو یہ بھی کتنے بن جاتے ہیں؟ یہ تقریباً ہم لگا لیں حساب تو یہ بھی اتنے ہی پیسے بن جاتے ہیں، اس سے بھی زیادہ بن جاتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ 1200 ارب روپے تو یہ صرف پیٹرول کی لیوی اور ٹیکس کی مد میں پاکستان کے مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس سے وصول کر رہے ہیں۔ اور عالم یہ ہے کہ پورے ملک کے جاگیرداروں نے 10 سے 12 ارب روپے ٹیکس جمع کرایا ہے۔ جو سیلریڈ کلاس ہے اس سے 600 سے 700 ارب روپے جمع کر رہے ہیں۔ گویا یہ 2000 ارب روپے تو غریبوں سے اور مڈل کلاس لوگوں سے وصول کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ ٹیکس چور ہیں، بڑی بڑی شوگر مل چلانے والے حکومت میں اور اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ٹیکس چوری کرتے ہیں۔ آئی پی پیز مافیا 2000 ارب روپے ہمارے کھا جاتے ہیں اس بجلی کے جو بجلی بنتی نہیں ہے کیپیسٹی چارجز میں۔ گورنمنٹ کا کیا کام تھا اس وقت؟ گورنمنٹ کا کام یہ تھا کہ وہ اپنی عیاشیاں ختم کرتے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جب کرائسس میں پاکستان کی اکانومی ہے، خطے کی صورتحال ایسی ہے، تو آپ نے عوام کے اوپر تو پیٹرول کا بم گرا دیا، مریم کا جہاز کیوں نہیں بیچا؟ 11 ارب روپے کا جہاز بیچو، پنجاب کے عوام کو ریلیف دو۔ اور میں اس موقع پر کے پی حکومت کی تعریف کرتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں، جنہوں نے 2200 روپے ماہانہ نوجوانوں کو جو ہے ریلیف دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور ماہانہ اگر 2200 روپے یہ ریلیف دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے جو خیبر پختونخوا حکومت نے کی، اچھی چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ لیکن مریم اپنا جہاز بیچ کر عوام کو ریلیف کب دیں گی؟ یا عیاشیوں کے لیے قوم پیسے دیتی ہے آپ کو کہ 10 ارب روپے میں پی آئی اے پوری کی پوری بیچ دی اور 11 ارب روپے کا مریم نواز کا جہاز آ گیا نیا،
جبکہ پچھلی سہولت آپ کے پاس موجود ہے. پھر آپ کی اور اس جہاز کے ساتھ جو متعلقہ چیزیں ہوں گی، اسٹاف ہوگا، وہ بھی ظاہر ہے کہ بہت مہنگا اسٹاف ہوتا ہے جو قوم کے متھے پڑتا ہے. یہ اپنی 2500 سی سی کی گاڑیاں کم نہیں کر سکتے، 3000 سی سی کی گاڑیاں کم نہیں کر سکتے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ کسی بھی سرکاری افسر یا کسی ایم این اے ایم پی اے یا کسی وزیر مشیر، کسی کی گاڑی بھی 1300 سی سی سے بڑی نہیں ہونی چاہیے. اور منیم بھائی، کراچی میں ہمارے ٹاؤن چیئرمین ہیں جن کو بالآخر سال 2 سال بعد پیپلز پارٹی کی حکومت نے کہیں نہ کہیں سے کوئی گاڑی دے دی تھی. اکثر تو میرے خیال 1000 سی سی کی ہوں گی. کہیں اگر 1300 سی سی سے بڑی گاڑی موجود ہے تو فوری طور پر اس کو تبدیل کیا جائے. جماعت اسلامی کا کوئی ٹاؤن چیئرمین، وائس چیئرمین اور کوئی بھی فرد جو سرکاری گاڑی استعمال کر رہا ہے وہ 1300 سی سی سے بڑی گاڑی استعمال نہیں کرے گا، اور جو کرے گا اس کے خلاف آپ تادیبی کارروائی کریں. یہ 2 دن کا ان کو نوٹس دیں کہ اس میں اپنی ذاتی گاڑی کوئی کتنی بھی چلائے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ سرکاری. جب ہم قوم سے مطالبہ کر رہے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں تو ہم اپنے آپ سے آغاز کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرکاری گاڑی کوئی بھی 1300 سی سی سے زیادہ استعمال نہیں ہونی چاہیے، اور یہ جو پیٹرول فری ہے یہ ختم کرنا چاہیے. پھر اسی طرح سے اور بہت سارے میجرز لیے جا سکتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اتنا بڑا کرائسس موجود ہے تو یہ آئی پی پیز مافیا کے چند لوگ جو ٹریلینز آف روپیز ہم سے وصول کر چکے ہیں، ان کی پیمنٹ کو ڈیفر نہیں کیا جا سکتا تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سے ری نیگوشیٹ کر کے، اور جو جعلی قسم کے معاہدے انہی لوگوں نے کیے تھے وہ ختم ہونے چاہیے تھے. لیکن اس وقت تو فوری طور پر ان کی پیمنٹ روکی جائے. یہ 1500 سے 2000 ارب روپے کا فائدہ ہمیں ہوگا، یہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے. تو یہ پیٹرول کی قیمت، پیٹرول بم عوام پر اور مڈل کلاس لوگوں پر گرا دو تاکہ سبزی بھی مہنگی ہو جائے، تاکہ دودھ بھی مہنگا ہو جائے، تاکہ ہر چیز مہنگی ہو جائے. اور پھر یہ کہیں گے کہ دیکھیں یہ تو خلیج میں چونکہ یہاں پر وار ہو گئی تھی اس کی وجہ سے ہماری اکانومی تباہ ہو گئی. کوئی ایسا میجر نہیں ہے، ناپنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے جس پر ہم کہہ سکیں کہ اس جنگ سے پہلے بھی پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی تھی. کوئی بہتر نہیں ہو رہی. جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں. یہ جعلی قسم کے اعداد و شمار ہیں جس کے ذریعے قوم کو بے وقوف بناتے ہیں. صرف یہ سٹے کی اسٹاک مارکیٹ تو یہ کر سکتے ہیں، وہ بھی اپنی اس حد پہ نہیں آئی ہے اگر ڈالر ویلیو نکال لی جائے جو آج سے چند سال پہلے تھی. لیکن اس کے باوجود اگر وہ ہے بھی تو کون سی مہنگائی کم ہوئی ہے؟ عید قریب آ رہی ہے اور لوگوں کے جو ہے وہ چولہے ٹھنڈے ہونا شروع ہو رہے ہیں. گیس آپ سپلائی نہیں کرو، بجلی آپ اس وقت بھی پوری نہیں دو، جو بجلی دو اس پر وہ مہنگی ترین دو، اس پہ بھی اتنے ٹیکس وصول کر لو. میں پوچھنا چاہتا ہوں جب پیٹرول کی لیوی سے آپ پیسے وصول کر رہے ہیں، جب آپ تنخواہ دار لوگوں سے ٹیکس وصول کر رہے ہیں ڈائریکٹ، جب آپ بجلی کے بل میں ٹیکس وصول کر رہے ہیں، جب آپ صابن پر اور چینی پر اور دال پر سیلز ٹیکس وصول کر رہے ہیں، تو یہ 25,000 30,000 لوگوں پر مشتمل ایف بی آر کیا کر رہا ہے؟ یہ ایف بی آر اپنے اہداف کیوں نہیں حاصل کرتا؟ تو 25,000 لوگوں کو ہم کیوں پال رہے ہیں؟ پوری قوم پال رہی ہے اور وہ اپنے اہداف بھی پورے نہیں کرتا. اور 1300 ارب روپے کی کرپشن سال میں خود ایف بی آر کا عملہ کرتا ہے. اور ہم نہیں بتا رہے، یہ حکومت کی رپورٹیں بتا رہی ہیں، یا آئی ایم ایف جس کے آگے یہ بچ جاتے ہیں وہ بتا رہا ہے. تو بدترین ان کی جو معاشی مینجمنٹ ہے اور یہ سامنے آ کر عوام کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں، یہ قابل قبول نہیں ہے اور اس کو ہم مسترد کرتے ہیں. اور یہ جو بات کہ ہر ہفتے اب یہ بم پھینکیں گے، یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. ہم صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، ہم کوئی انارکی نہیں پھیلانا چاہتے، ہم افراتفری اور انتشار ان حالات میں نہیں پیدا کرنا چاہتے. لیکن جب حکومت اس طرح کے اقدامات کرے گی تو پھر ہم مجبور ہوں گے کہ ہم عوام کے ساتھ اور نوجوانوں کے ساتھ مل کر اس پر رد عمل دیں گے اور سیاسی مزاحمت کریں گے. اس لیے یہ بہتر ہے کہ حکومت اپنے ان اقدامات کو واپس لے لے. اسی طرح اب چونکہ ہم یہاں اس شہر کراچی میں موجود ہیں اور ابھی تازہ خوشخبری یہ ہے کہ 2 پتلی گلیاں بنی ہیں سنائے کریم آباد پہ، اور ہمارے ہاں کراچی میں تو یہاں گندی گلیاں کہا جاتا ہے جو چھوٹی چھوٹی سی پیچھے کی گلیاں ہوتی ہیں، تو وہ اس ٹائپ کی 2 گلیاں سنا آپ کے قابض میئر صاحب نے بنائی ہیں. تو یہ ہے 4 ارب روپے میں، 400 کروڑ روپے میں، اور کتنے سال لگا کر، تیسرا سال ہے. اور یہ 2 پتلی گلیاں انڈر پاس کے نام پر وہ بھی ابھی مکمل نہیں ہوا. تو شرم آنی چاہیے. میں اور کیا سخت الفاظ استعمال کروں. اسی طرح اسٹریٹ کرائم پھر بڑھ گئے ہیں جو عید قریب آ رہی ہے. اسی طرح ڈمپرز کے ہاتھوں جو ہیں وہ لوگ اسی طرح سے جانے دے رہے ہیں اور کوئی مینجمنٹ نہیں ہے. ریڈ لائن بن رہی ہے اور بنتی چلی جا رہی ہے. گرین لائن 12-13 سال میں نہیں بنی ہے. S3 نہیں بنا. اسی طرح K4 نہیں بنا 15 سال میں.
کراچی سرکولر ریلوے اور اس کا ماس ٹرانزٹ پروگرام 15 سال ہو گئے، 4 افتتاح ہو گئے، کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ بدترین کرپشن اور لوٹ مار اور نااہلی کا ایک امتزاج ہے جو سندھ حکومت کی صورت میں بھی موجود ہے، اور وفاق بھی اس میں کوئی کردار ادا نہیں کرتا. مجموعی طور پر بھی ظاہر حالات ایسے ہی ہیں. بہرحال اس وقت یہ موقع نہیں ہے، میں کسی وقت تفصیل سے انشاءاللہ یہاں آ کر ہم بات کریں گے اور کراچی کی جو صورتحال ہے اس پر اور باقی بھی پورے ملک کی صورتحال پر. بہرحال ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایران کے حوالے سے ہمارا موقف واضح رہنا چاہیے. یہ جو بات ہے کہ یہ جنگ ایران کی جنگ ہے، یہ بالکل غلط ہے. یہ ایران کے بعد ترکی اور پاکستان ان کے ریڈار پر آ چکا ہے، اس کا اظہار یہ کر چکے ہیں. اور یہ کہہ کر کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے اور ہم یہ کہہ دیں کہ جناب یہ جان چھوٹ گئی اور بس یہ بات کافی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. ایٹم بم موجود ہے لیکن انسرجنسی تو ہمارے ہاں ہو رہی ہے نا، بلوچستان میں بھی ہو رہی ہے، کے پی میں بھی ہو رہی ہے. بھارتی را کے ایجنٹ تو یہاں پر موجود ہیں نا، سی آئی اے اور بلیک واٹر کے اور موساد کے ایجنٹ تو موجود ہیں. اور بدقسمتی سے بعض اور بھی ممالک ہمارے ایسے ہیں جو دوست سامنے سامنے کہلاتے ہیں لیکن ان کے ایجنٹ بھی یہاں پر کام کر رہے ہیں. تو یہ سب کام تو ہو رہے ہیں. اور جب ایران پر حملہ کیا اس وقت نیتن یاہو نے یہ استعمال نہیں کیا کہ ہم ایران پر حملہ کر رہے ہیں، اور اس نے ایرانیوں کو نہیں پکارا، اس نے فارسی بانوں کو پکارا، اس نے آذریوں کو کہا، اس نے بلوچیوں سے خطاب کیا، اس نے کردوں سے خطاب کیا. آپ سوچ رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ان کا منصوبہ اس سے بکھرے کرنا ہے. صرف یہ کہہ کر جان نہیں چھوٹ سکتی. اس لیے ہمیں حالات کو کنٹرول کرنا پڑے گا اور یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ ایران میں ہی اس طاغوتی قوت کو روک دیا تو اس کے نتیجے میں سب محفوظ رہیں گے. اور ورنہ یہ اپنے عزائم جو رکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ایران پیچھے ہٹتا ہے، اللہ کرے گا نہیں ہٹے گا انشاءاللہ، اور وہ اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے ہیں امریکہ اور اسرائیل اور بھارت. لیکن اگر یہ کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو اسرائیل کی سرحد پاکستان تک آ جائے گی. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ڈاکٹر قدیر خان کو جو محسن پاکستان ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ اس نے پاکستان کو ایٹم بم دیا. ہم بہت سارے نام سن رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں بھٹو نے بنایا، نواز شریف نے بنایا، ضیاء الحق نے بنایا اور جو ہے مشرف نے بنایا، لیکن کوئی بھی ڈاکٹر قدیر خان کا نام نہیں لیتا. کوئی ان کی نماز جنازہ میں نہیں جاتا ڈر کے مارے، کوئی ان کا نام نہیں لیتا. کوئی اتنا بڑا ڈکٹیٹر تھا جنرل مشرف، اس نے اس کی تذلیل کی محسن پاکستان کی، اس سے پریس کانفرنس کرائی. وہ تو ایک سائنسدان تھا بیچارہ. تو ڈاکٹر قدیر خان کا نام اس لیے نہیں لیتے کہ یہ امریکہ سے ڈرتے ہیں، چاہے حکومت ہو چاہے اپوزیشن ہو. اس لیے ہم سلام پیش کرتے ہیں ڈاکٹر قدیر خان کو جس نے پاکستان کو یہ ایٹم بم کا تحفہ دیا، جس کی وجہ سے ہم اس نیوکلیر پاور کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑی حد تک محفوظ سمجھتے ہیں. لیکن بات اتنی کافی نہیں ہے. تو ایران کے حوالے سے ہماری پالیسی واضح ہونی چاہیے، اور اس میں جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ غزہ پیس بورڈ سے پاکستان کو واپس آنا ہوگا. خود بھی واپس آئیں اور یہ 8-10 ممالک جو اسلامی ہیں ان کو بھی واپس لے کر آئیں. انڈونیشیا نے اس کا اندیہ دیا ہے اور پاکستان کو بھی یہ کرنا ہو. اس لیے کہ اب امن کی بات کرنا تو بہت بیکار بات ہے. معافی مانگنی چاہیے پوری قوم سے شہباز شریف صاحب کو کہ کیسے انہوں نے نوبل پرائز کے لیے اس درندے کو اور اس وار کرمنل کو نامینیٹ کیا تھا. یہ وار کرمنل ہے ڈونلڈ ٹرمپ، یہ انسانیت دشمن ہے، اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ اس کو پیس کا نوبل انعام ملنا چاہیے. اس سے قوم سے معافی مانگیں، پیس بورڈ سے واپس آئیں. فوج بھیجنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور باقی ممالک کو بھی جو اس پر آمادہ کریں تاکہ ایک طاقتور میسج مسلم ممالک کی طرف سے جائے کہ یہ ڈھونگ ہمیں پسند نہیں ہے، یہ بورڈ کسی صورت میں بھی امن کا بورڈ نہیں ہے، یہ تو وار کا بورڈ ہے. اور ان کا مائنڈ سیٹ قبضے کا مائنڈ سیٹ ہے، اور یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں غزہ پہ بھی، اور یہ 80-90 ہزار شہاد لاشوں کے اوپر کھڑے ہو کر اپنی دکانیں بنانا چاہتے ہیں. اس لیے اس سے واپس آنا چاہیے. آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ.